چلیے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو انگریزی میں ایبسولوٹ ریالٹی کہتے ہیں۔ تو ایک تو فرق وہ ہے جو کانٹ نے کیا ہے کہ ایک حقیقت جیسا کہ ہم کو نظر آتی ہے اس کو وہ اپیرنس کہتے ہیں، اور حقیقت اور دوسری حقیقت جیسی کہ وہ ہے۔ اور اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسانی ذہن جو ہے وہ حقیقت تک رسائی کا شفاف ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ انسانی ذہن اپنی حیت اور اپنی ساخت کو کئی سطح پر اس حقیقت پر مسلط کرتا ہے۔ اس لیے جیسے کہ کانٹ نے کہا ہماری رسائی حقیقت مطلقہ تک نہیں ہے، کیونکہ ذہن ہمیشہ حقیقت اور ہمارے درمیان آ جاتا ہے۔ اس کو یہ ذہن کو مطلب یہ اس کی سادہ سی مثال، یعنی وہ یعنی مثال کے طور پہ لے لیں کہ آپ نے ایک اینک پہنی ہوئی ہے جو رنگ دار ہے، تب اس اینک سے ہر چیز آپ کو رنگ دار نظر آئے گی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو باہر چیز ہے وہ اب ذہن کو بھی وہ رنگ دار ہے، ذہن کو بھی یہ سمجھے کہ وہ ایک اینک ہے، لیکن ایک ایسی اینک ہے جس کو آپ نکال نہیں سکتے۔ تو یہ کانٹ کا مفروضہ تھا۔ اور حقیقت مطلقہ اور جو حقیقت جیسے کہ ہمیں نظر آتی ہے، یا اپیرنس اور ریالٹی کا جو فرق ہے، اپیرنس اور ایبسولوٹ ریالٹی کا جو فرق ہے وہ اسی سے آتا ہے، یا ایک اس کے فرق کی بنیاد یہ ہے۔ اور دوسرا جو حقیقت مطلقہ کا استعمال ہے وہ حقیقت بحیثیت کل، یا اگر آپ خدا کی بات کریں تو خالق اور مخلوق۔ خالق جو ہے حقیقت مطلقہ ہے کیونکہ وہی حقیقت ہے اصل میں، اور ہر چیز کی حقیقت اس پر منحصر ہے، لیکن یہ مطلب یہ کہ ہمارا یہ پھر ایک دوسری تقسیم ہے۔ لیکن جو پہلی تقسیم ہے اس میں ہیگل نے مطلب یہ ہے کہ کانٹ کے نظریے کو رد کرنے کی کوشش کی، اور اس نے کہا کہ کانٹ کا جو یہ خیال تھا کہ ذہن جو ہے حقیقت اور ہمارے درمیان جو ہے ایک دائمی پردہ ہے، اور اس لیے ہم حقیقت کو جیسے کہ وہ ہے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس نے کہا یہ چیز غلط ہے، اور کانٹ کا جو یہ خیال تھا یہ اس مغالطے پر مبنی ہے کہ ذہن اور حقیقت میں کوئی دائمی جدائی ہے یا دائمی خلا ہے، بلکہ ہیگل یہ کہتا ہے کہ ذہن جو ہے وہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پہلے مرحلے پہ وہ سمجھتا ہے کہ حقیقت جو ہے اسے ایک الگ چیز ہے، لیکن جو وہ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت جو ہے ذہن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ حقیقت جو ہے ذہن کا ایک اظہار ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انفرادی سطح پہ تو یہ بات جو ہے عجیب سے لگتی ہے، کیونکہ درخت جو ہے باہر وہ میرے ذہن کا اظہار تو نہیں ہے۔ اس لیے جو چیز ہیگل نے کہی وہ یہ کہی کہ یہ انفرادی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو ذہن اور حقیقت میں تو یہ دائمی لگتی ہے، لیکن اگر ہم بحیثیت کل دیکھیں، بحیثیت کائنات کی سطح پہ دیکھیں، تو جو روح کائنات ہے یا ذہن کائنات ہے وہ اور کائنات ایک ہی چیز ہے، اور یہ جو ذہن کلی ہے وہ اپنے اظہار کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم اپنی انفرادی سطح پر اسی اظہار کا ایک ذریعہ ہیں، اور حقیقت بھی اسی اظہار کا ذریعہ۔ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم اس ذہن کلی کا ایک حصہ ہیں، اور وہ ذہن کلی جو ہے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھنے کی اسی کوشش کے نتیجے میں وہ کائنات کو تخلیق کرتا ہے، جو کائنات جو اصل میں اس کی تخلیق نہیں ہے بلکہ اس کا اپنی ذات کا اظہار ہے، تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پوری کائنات جو ہے ایک ہی چیز ہے، ایک دائمی سفر ہے روح کائنات کا یا ذہن کائنات کا اپنے آپ کو سمجھنے کا، اور ہم سب اس کا حصہ ہیں۔ تو یہ اس کا ایک نظریہ تھا، اور علامہ اقبال اس سے کافی متاثر ہے، تو اس میں جو ہے وہ یہی بات کر رہا ہے۔